بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کسی دن اپنے کاموں میں مگن ہوں اور کوئی آپ کے قریب بہت قریب آ کر بھی بہت آہستگی سے کہے کہ تمہارا وہ اپنا بہت اپنا نہیں رہا اب، تو دھڑکنیں اور سانسیں ہی نہیں، زمانے کی گردشیں بھی تھم جاتی ہیں، لہو منجمد آنکھیں پتھر ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک لمحہ گویا لمحہ ہو قیامت کا، اور اس کے بعد آسمان کے کناروں سے لے کر پلکوں کے کناروں تک سب کچھ ٹوٹنے لگتا ہے، کوئی سیلاب اٹھتا ہے، سب کچھ بہنے لگتا ہے، کائنات ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا تھا جب ان کے بیٹوں نے کہا آ کر، آپ کا وہ چاند اسے بھیڑیا نگل گیا، کہاں کہاں کیا کچھ نہ پھٹا ہوگا۔ وقت کے بھیڑیے نے تاک کر آنگن کے اس تارے کو نوچا تھا جو ایک عالم کی روشنی تھا، جو نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی تھا۔ سر پہ آسمان باقی رہتا ہے نہ قدموں تلے زمین، بس ایک دھواں ہوتا ہے جو رگ رگ میں بھر جاتا ہے۔ زندگی کے تلخ تر اور طویل تر ہوتے ہیں وہ لمحے جب جاتا کوئی اور ہے اور مر آپ جاتے ہیں۔ سب کچھ گزر جاتا ہے زندگی میں، مگر وہ لمحے نہیں گزرتے جب آپ کا کوئی اپنا چل دیتا ہے، کوئی حادثہ آپ کو عمر بھر کے لیے معذور کر دیتا ہے، آپ کا گھر بار تباہ ہو جاتا ہے، کاروبار، کیریئر، خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ گرد کے صحرا میں بھٹکتی روح کو تب کیسے سنبھالا جا سکتا ہے؟ جدائی موت سے زیادہ سخت ہے۔ صبر کیا ہوتا ہے، کیسے آتا ہے؟ قرآن میں ایک جگہ بہترین صبر کا ذکر آتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی بات سن کر کہا تھا، میں بہترین صبر کروں گا، اور جو بات تم بتا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیسے صبر کیا تھا؟ کیا وہ بالکل نہیں روئے تھے؟ نہیں، وہ اتنا روئے تھے کہ آنکھیں کھو دی تھیں۔ ان کے بیٹے کہتے تھے، لگتا ہے آپ اس غم میں اپنی جان گلا دیں گے یا خود کو مار ڈالیں گے، اور یہ صبر جمیل تھا۔ اور یعقوب علیہ السلام یہ بھی کہتے تھے، میں اللہ کو جیسا جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ کہتے تھے، میں اپنے رنج و غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ میرے بچوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس کی رحمت سے تو صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ کیا یہ ہوتا ہے صبر؟ غم ایسا کہ آنکھیں چھین لے، اور یقین ایسا کہ تاریکیوں میں بھی منزل دکھائی دے، امکان کی دنیا سے کہیں آگے تک کی رسائی دے۔ یہ دولت ایمان جب تلک سلامت ہے، ہر خسارہ گوارا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، بیٹا کھو گیا، ہر آسرا، امید اور ہر ایک دیا بجھ گیا، دور دور تک کوئی کرن نہیں باقی، برسوں بیت گئے، وقت کی گرد نے ہر یاد مٹا دی، مگر دل کا آئینہ ہے کہ یوسف کی امید سے جگمگاتا ہے، یوسف کی خوشبو ہے کہ سانسوں سے ٹکراتی ہے، آنکھیں بیتتی ہیں، دل جلتا ہے کہ غم پہاڑ سا ہے، مگر یقین کی لو ہے کہ بجھنے میں نہیں آتی۔ ہم دنیا میں فرشتے نہیں ہو سکتے، نہ ہم سے یہ مطلوب ہے، نہ ہی بننے کی کوئی فضیلت ہے، ہم صرف انسان ہیں۔ صبر اس بات کا نہیں ہے کہ غم میں آنسو نہ بہے، ہمیں آندھیاں گراتی ہیں، طوفان ڈراتے ہیں، ہم روتے ہیں، تڑپتے ہیں برسوں تلک، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جو ہمیں نا امید ہونے نہیں دیتا، آنکھوں میں اشکوں کے بہتے دریا میں بھی امید رجا کے دیے نہیں بجھنے دیتا۔ کوئی اپنا بچھڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ وقت گزر جائے گا، تم سیٹ ہو جاؤ گی۔ مجھے ان سب لوگوں سے کچھ کہنا ہے،
جنہوں نے ماں باپ، بہن بھائی یا نانا دادا کو کھویا ہے۔ مجھے کہنا ہے کہ کبھی بھی سیٹ مت ہونا، دل کے زخموں کو بھرنے نہ دینا، سرہانوں کو خشک نہ ہونے دینا۔ اپنے یوسفوں کو بھول جاؤ گے تو کیسے یاد رکھ پاؤ گے ان چاند تاروں کو، کہ جن کو خود کو سجدہ کرنے کی بھی کبھی تم نے نویدیں پائی تھیں۔ وہ سب ادھورے راستے جو انہوں نے شروع کیے تھے، کیسے ان پر چل کر منزل پہ پہنچو گے؟ تمہارے ماں باپ نے جو خواب دیکھے تھے، ان کی تعبیریں کیسے پاؤ گے؟ جو ان کو بھلا دو گے، سنو ان کی یاد کو دل میں کسکنے دو، اشکوں میں بہنے دو۔ سنو آنکھیں دے دینا مگر خواب مت دینا، سنو آنکھیں دے دینا مگر وہ خواب مت دینا۔ کسی جانے والے کی نصیحتیں، باتیں، مدارتیں، ساتھ گزری ہوئی راتیں، کچھ بھی مت بھلانا، انہیں دل میں تازہ رکھنا۔ ان کے نیک راستوں پہ چلتے ہوئے ان کا علم اٹھا کر رکھنا، یقین کے سورج آنگن میں جلا رکھنا۔ کسی دن کسی محل میں روشن تعبیریں تمہیں سجدہ کرنے آئیں گی۔